اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے والی آیت میں اللہ رب العزت نے جاہلیت کے زمانے میں جو خواتین کے ساتھ روا رکھا جانے والا ناجائز سلوک تھا اس کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ اہل ایمان تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم عورتوں کے جبراً وارث بنو، اور جو تم نے ان کو دیا ہے حق مہر وہ لینے کے لیے واپس لینے کے لیے ان کو تنگ نہ کرو۔ یعنی ایک تو ان کو تم بسانا نہیں چاہتے اور حق مہر مارنے کے لیے تم ان کو تنگ کرتے ہو تاکہ خود ہی وہ کیا کریں، خلا لے لیں۔ ہاں ایک صورت میں لے سکتے ہو کہ وہ واضح بے حیائی کو آئیں، اور حکم دیا کہ عورتوں کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرو۔ اور اس آیت نمبر 19 کا جو آخری ٹکڑا ہے، اگر تمہیں اپنی خواتین میں کوئی چیز ناپسند لگتی ہے، مثلا ان کی خوبصورتی میں کچھ فرق ہے، یا ان کے اخلاق اور اطوار سے تم کیا ہو جس کے تم متمنی ہو لیکن وہ اخلاق اور اطوار ان کے اندر نہیں پائے جاتے، تو فرمایا کہ تم صبر کرو۔ قریب ہے کہ ایک چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اور اللہ رب العزت نے اس میں تمہارے لیے بہت زیادہ خیر کثیر رکھی ہو، مثلا کہ وہ تمہاری عزت کی محافظ ہے، تمہاری گھرداری کی محافظ ہے، اللہ نے آپ کو ان میں سے اولاد دی ہو، نجیب اور سعید خوش بخت اللہ نے تمہیں اس میں سے اولاد دی ہو، اور پھر جب تم اپنی زندگی کے کٹھن معاملات میں قدم رکھو، تمہاری زندگی کا کارواں جو ہے وہ مصائب اور آزمائش کی سنگلاخ وادیوں میں جب قدم رکھتا ہے تو اس وقت تمہاری ہمت باندھنے والی وہی عورت ہو جس کو تم ناپسند کرتے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے پیچھے والی آیت کے اندر ایک وعدہ کیا ہے کہ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، قریب ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کر رہے ہو نا، لیکن اللہ نے اس میں خیر کثیر رکھی ہو۔ یہ کون بات کہہ رہا ہے؟ ذرا غور و فکر کرنے والی بات ہے کہ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں، جس ذات کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ازدواجی زندگی جو ہے اس کے اندر نبھا کرنا اور بعض چیزیں جو تمہیں ناپسند ہیں اسے نظر انداز کرنا، اور جو اللہ رب العزت نے اس کے علاوہ خوبیاں رکھی ہیں ان کو اپنانا، اور کچھ ناپسندیدہ چیزوں کو نظر انداز کرنا، یہ تو زندگی کا ایک حسن ہے، وگرنہ آپ کسی کے ساتھ بھی سروائیو نہیں کر سکتے، آپ کسی کے ساتھ بھی تمہارا نبھا نہیں ہو سکتا کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو حرف آخر سمجھ کر کیا کر لیں، فیصلہ کرنے کے اوپر تل جائیں۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی ذہن میں رکھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ جو عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے معیار قرار دیے گئے تھے وہ 4 معیار تھے۔ 4۔ پہلا معیار یہ تھا کہ عورت کے مال کی وجہ سے اس سے جو نا وہ نکاح کیا جاتا ہے، عورت کے حسن و جمال کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے، عورت کے حسب و نسب کی وجہ سے اس کے جناب وہ خاندانی جو سٹیٹس ہے اس کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے، اور چوتھی چیز ہے اس کے دین اور اخلاق کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو مالی سٹیٹس تھا نا، یہ یہودیوں کے ہاں تھا۔ مالی سٹیٹس کا یعنی عورت سے نکاح کیا جائے مالدار ہونے کی وجہ سے، یہ یہود کرتے تھے، اور خوبصورتی کا جو معیار رکھا ہوا تھا وہ عیسائیوں نے رکھا ہوا تھا، اور خاندانی حسب و نسب کا جو معیار تھا نا یہ عرب کے ہاں تھا، کہ عرب کے لوگ جو نا وہ کیا کرتے، حسب و نسب والی خواتین سے نکاح کرتے۔ اس میں جو چوتھا اضافہ کیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اضافہ کیا، وہ کیا ہے کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے دین اور اخلاق کی وجہ سے، اور فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین۔ ٹھیک ہے، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، اگر تم ازدواجی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر تمہیں وہ معیار جو نا وہ لینا ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے۔ باقی تینوں معیار تو کیا تھے، ایک یہود کا تھا، ایک عیسائیوں کا تھا، ایک جناب جاہلیت کے دور میں اہل عرب کا تھا، اور چوتھا معیار دین اور اخلاق۔ دین اور اخلاق، اس میں اگر عورت مالدار بھی نہیں، اگر اتنی وہ خوبصورت بھی نہیں جتنا انسان چاہتا ہے،
اور اس کا حسب و نسب بھی اتنا اونچا نہیں، ٹھیک ہے، جس کے تم متمنی ہو، اگر اس کے پاس دین ہے، اخلاق ہے، تو سمجھ لو ساری کمیاں پوری ہو جائیں گی، ساری کمی پوری ہو جائیں گی۔ لیکن اگر دین نہیں ہے، دین نہیں ہے تو خوبصورتی کے بت پوجتے رہو، تمہیں زندگی میں جو نا وہ ایسے لوگ تمہیں کبھی بھی جو نا وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے، ان کا مطمع نظر صرف مال ہوگا۔ پھر اگر تم نے مال کو مد نظر رکھا ہے تو ان کی نگاہ میں بھی کیا ہوگا؟ صرف مال ہوگا، تمہاری ذات سے ان کو کوئی واسطہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ کٹھن حالات میں ایسی خواتین انسان کی پرسان حال نہیں بنتی، ٹھیک ہے، جن کا سٹیٹس بھی بہت اونچا ہو، وہ تو اپنے سٹیٹس کو پوچھتی رہتی ہیں، میں تو فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میرا مالی سٹیٹس یہ ہے، میری خوبصورتی یہ ہے، میرا خاندان ایسا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جس کے پاس دین ہے اس کے اندر کیا ہوگا؟ عاجزی ہوگی، انکساری ہوگی، اس کے ساتھ جو نا وہ زندگی کے اندر نباہ کرنے کے طور طریقے اس کے پاس ہوں گے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر دین کو اور اخلاق کو نظر انداز کر دو گے نا، کیا ہوگا؟ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، کہ زندگی کے اندر جو نا وہ فتنہ ہوگا، آزمائشیں ہوں گی، اور بہت وسیع و عریض جو نا فساد ہوگا، جو کیا ہوگا؟ سمٹنے کا نام نہیں لے گا۔ تو اس لیے خاص طور پہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار کا ایک اضافہ کیا ہے نا، عورت کی نکاح کرنے کے جو معیار ہیں، اس میں جو رسول اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت اضافہ ہے، یہ اس امت کے لیے سب سے بہترین ہے، سب سے بہترین ہے۔ اور اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، کہ قریب ہے کہ ایک چیز کو تم ناپسند کرتے ہو، لیکن وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ نے اس میں بہت خیر رکھی ہو، خیر کثیر رکھی ہو۔ اور جب کسی چیز کے بارے میں بتا دی جاتا ہے نا کہ اس میں بہت خیر ہے اور اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں بتائی جاتی، ٹھیک ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ اتنی خیر ہوگی، اتنی خیر ہوگی، نسلوں کے اندر اتنی خیر ہوگی کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ وہ مالک جو بتانے والا ہے اس کے ظرف کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے، اس کے ظرف کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ جس طرح میں نے ایک دفعہ جناب عرض کی تھی کہ ایک خاتون نے اپنے پڑوس میں ایک بزرگ تھے، ان سے کہا تھا کہ ہمیں جو نا وہ 1 کپ شہد کا چاہیے، بچہ بیمار ہے اس کے لیے، تو انہوں نے کین اٹھا کے دے دیا۔ تو گھر والوں نے کہا کہ انہوں نے تو 1 کپ کا تقاضا کیا تھا، آپ نے کین اٹھا کے دے دیا۔ تو بابا جی نے کہا اپنے گھر والوں سے کہ اس نے، مانگنے والے نے اپنے ظرف سے مانگا ہے، دینے والے کو چاہیے کہ اپنے ظرف سے دے، اور اللہ کا ظرف وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ نے جہاں پہ بہت زیادہ جو نا وہ خیر کا جو نا وہ وعدہ کیا ہے کہ اگر تم زندگی کے اندر نبھا کرو گے نا، ازدواجی زندگی میں تم جو نا وہ رشتوں ناتوں کو توڑنے سے گریز کرو گے، تو اللہ خالق کائنات کیا کریں گے؟ تمہیں خیر کثیر عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت معاشرے کے اندر خاص طور پہ جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے، جو ازدواجی زندگی میں قدم رکھنے کے بعد انتہائی طیش اور جذباتی فیصلہ کرنے کے اوپر جو نا وہ اتر آتے ہیں اور بہت جلد اتر آتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔